الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما۔ واجب الاحترام سامعین کرام، بات درود شریف کی چل رہی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے اسی، اور کہنے کہ جس طرح آل ابراہیم تے تو اور ابراہیم تے صلات کیتی، تو دا خلاصہ اور نچوڑ تہاڈی خدمت عرض کیتا سی کہ نبی رسول کریم علیہ السلام تو بعد نواں کوئی نہیں بننا، نبوت بند ہو چکی ہے، نہ دی کوئی ضرورت ہے، مگر نبوت دے کمالات اور مراتب او امت جاری ہے۔ اس تو اسی دعا کرتے ہیں جڑی تو رحمت ابراہیم علیہ السلام دی آلتے کیتیاں سی، حضور انہوں دی آلتے بھی کر۔ اس پاروں جو انہوں نے نبی ہوئے سی تے اتنے نبیاں دی طرح دے بندے، جنہاں نوں دو چیزاں جڑیاں بالکل حاصل ہے، تحدیث جڑا آپ نے فرمایا کہ پہلی امتاں محدث ہوندے سی، نبی نہیں سی ہوندے، اللہ انہوں نے کلام کردا سی۔ اس لیے اس امت دے نیک لوگاں نال بھی مکالمہ اور مخاطبہ، غیب چو آواز آوے، دل چلا پا دے، خواب دسے، الہام، کشف، مخاطبہ جاری، یہ کوئی انکار نہ کرے۔ باقی وہ بندہ نیک ہونا چاہیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دا پیرو ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث تو ہٹے آدمی جڑا وہ شیطان ہو سکتا، اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا انعام جڑا اللہ دے نبیاں تے ہوندا سی، یار ابراہیم علیہ السلام دی آل موسیٰ علیہ السلام کئیاں تے ہویا تشریع، کہ اللہ تعالیٰ انہوں شریعت دیندا سی، وہ حلال و حرام اور جائز ناجائز دے مسائل لوگوں نوں بیان کردے سی۔ اے اللہ پاک نے اس رنگ منظور کیتی دعا کہ اس امت مجتہدین نوں پیدا کر، کہ مجتہد جڑے ہے انہاں دا وہی مقام ہے جڑا صاحب شریعت نبیاں دا سی۔ اے جڑا اجتہاد کرن گے، جو قابلیت رکھدا اجتہاد دی، کہ قرآن و حدیثوں نے انی غوطہ زنی کیتی ہے، عمر کھپائی ہے کہ نواں کوئی مسئلہ سامنے آئے ہوئے جڑا اس زمانے نہیں سی، بے خون دینا ٹھیک ہے کہ نہیں، ہوائی جہاز نماز ضرورت، وہ دس سکے کہ اگر یہ رسول اللہ دے سامنے معاملہ ہوندا تے میں جو کچھ پڑھیا وہ مطابق آپ دا مزاج دسدا بھی فیصلہ ہونا سی۔ یہ بہت قابلیت چاہتا، مگر یہ بغیر وحی تو، وہ وحی دے ذریعے شریعت ملتی تھی، یہ بغیر وحی تو یہ جڑا فیصلہ ہوگا وہ شریعت ہوگی۔ یہ دی مخالفت اگر کرے یہ بھی مجرم ہوگا۔ اور جڑے لوگ عام ہیں انہوں نے ضروری ہے بے تقلید کرنا۔ آج تقلید اجتہاد بھی امت ایک فساد بنیا، پر تقلید حرام ہے، جھوٹ بول دے۔ دو قسم دے لوگ ہیں امت، ایک مجتہد ہے کہ جیسے چینی قابلیت ہے کہ خود فیصلہ کر سکے کہ دین اس بارے کی دستا، دوسرے عوام لوگ ہیں، انہوں نے یہی حکم ہے بے عالم نوں پوچھن، یہ ہمیں ٹامک ٹوئی نہیں مار سکتے، اپنی مرضی نہ فیصلے کرتے پھرن گے مجرم۔ جویں نبیاں دی امتاں نوں حکم سی کہ وہ پیچھے چلو، انہاں نوں حکم ہے کہ مجتہد دے پیچھے چلو۔ کوئی مجتہد منو عالم، انہوں پوچھو، یہ اگر ایسا عمل کرن جڑا نہ انہوں آپ ہی علم ہے نہ پوچھا ہی ہے، انہوں دا عمل باطل ہے، اللہ دے ہاں کوئی وہ ثواب نہیں انہوں پڑھنا، پاویں وہ ٹھیک ہی ہوئے۔ انہاں دی ذمہ داری ہے بھئی آپ مجتہد نہیں تے عالم نوں پوچھ لیں، پوچھن تو بعد اگر غلط بھی دسے کوئی گل، انہاں تے تقلید لازم ہے، انہاں تے اجتہاد لازم ہے۔ ایڈا وڈا انعام ہے کہ نبی نہ ہوندیاں اس درجے تے کھڑے کہ تشریح کر رہے ہیں۔ یہ شیخ اکبر فرماؤندے ہے، اہو درود شریف دے سلسلے جی بات جڑی حوالے زیادہ ہو جاندے، خلاصہ فرماؤندے ویخ اللہ نے اس امت دے اولیاء نبیاں نہ کلام کیتا تے اس امت دے ولیاں نہ کر رہا۔ ثم انه خص هذه الامتان علماء بان شرع لهم الاجتهاد في الاحکام، پھر اس امت نے ایک ایسی شان دیتی جڑی کسے امت دے عالماں نوں نہیں ملی، صرف نبیاں نوں ہوندی سی، عالماں نہیں سی ہوندی۔ یہ جلد ہے فتوحات دی 8ویں الفتوحات المکیہ 79 صفحہ 179 آندا اس امت دے عالماں نوں مسئلیاں وچ اجتہاد کرن دا حق دیتا کہ اجتہاد، دماغ نہ سوچو اللہ تو ڈر کے بے کی گل سمجھ آوندی۔ وقرر حکم ما ادعى الى اجتہادهم، اور جتھے انہاں دا اجتہاد پہنچے انہوں قائم رکھیا کہ وہ سمجھ میرا ہی حکم ہے، جتھے تیری رسائی سی تو کر سکا۔ وتعبدهم به وتعبد من قلدهم به، اور کیا تم ہی تے چلنا تے جڑے تینوں عالم سمجھدے انہاں نوں چلنا پینا،
کما کان حکم شرائع الانبیاء و مقلدہم، جڑا حکم کدی نبیاں تو انہاں دے پیرواں دا ہوندا سی نا، وہ اس امت عالماں دا کہ عالم کہن گے لوگ مگر چلن گے. ولم یکن مثل ھذا لامت نبی، کسے نبی دی امت چ گل نہیں سی. ما لم یکن نبی بوحی منزل، وہ صرف نبی جڑا وحی آوندی سی، اجتہاد کوئی نہیں اس امت دا کم. فجار اللہ وحی علماء ھذہ الامت فی اجتہادہم، انہاں دا اجتہاد جڑا اللہ پاک نے انہاں نبیاں دی وحی دے برابر کر. ادو بڑا انعام حضور تے کی ہونا کہ ہے گے عالم ہے، مقام اس تے کھڑے جڑا اللہ دے صاحب شریعت نبیاں اللہ دے اجتہاد. تو اجتہاد دے بارے پہ لوگ کہن گے اجتہاد غلط بھی ہوندا، میں قرآن پڑھیا تاکہ اس امت نو سہارا مل گیا. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اگر ایک قرآن سے واقعہ نہ ہوندا تو امت عالم مارے گئے. انہاں دی نجات ہی کوئی نہیں سی. جے غلط سمجھ آئی تینوں کی بنوں گا ہن ذرا. اللہ نے آکھا پرواہ نہیں کی، اپنی طرفوں زور لا، غور کر، اللہ تو ڈر کے سوچ دین ویچی نہ، جو سمجھ آئی تیری اسی انہوں من لاں گے، بالکل ٹھیک مناں گے، پچھلے چلن والوں نے مناں گے. وہ لیے اللہ پاک نے سورہ الانبیاء دے دو نبیاں دا واقعہ بیان کی جنہاں تے وہی آوندی سی. کئی جڑے نا اسے گل تو رولا پائی رکھتے اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف روک سکتے تھی؟ یہ پاگلوں کی جنت لوگ وستے ہیں جڑے آندے علماء اختلاف نہ کر. اختلاف فطری شے ہے، کائنات رنگ طرح طرح دے، قد لوگوں دے چھوٹے وڈے، حسن و جمال فرق ہے. تسی کیوں علم چ اختلاف نو برا مناؤندے؟ گل ہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. جڑے انہوں مخالفت بناؤندے لڑائی فساد، وہ ملا بیوقوف ہے اور انہوں دے چیلے بیوقوف ہے. یہ لڑائی دا سامان نہیں، علم ہے. ہر علم چ لوگ کیمسٹری پڑھتے، فزکس پڑھتے، علماء دا اختلاف نہیں. تحقیق ہے سائنسدانوں کی، کوئی آندا آ سمجھ آؤ وہ لڑائی ہوندی ہے، علم اگے بڑھتا. تو علماء دا اختلاف بری شے نہیں، فساد برا. فساد نہیں کرنا، ہر مسجد عالم دا احترام کرو. تو سمجھو جو یہ اجتہاد دسدا یہ سمجھ آؤں نیت نیک ہوئے. یہ وہ آپ جانتا بھی نیت نیک ہے کہ دنیا بیچ رہا. ہاں یہ انہیں کاروبار بنایا یا واقعی انہوں نے سمجھ آئی، یہ وہ جانتا تو اللہ جان. مگر اختلاف بری شے نہیں. اے پیغمبر اللہ آندا سناؤ قصہ داؤد علیہ السلام دا اور سلیمان علیہ السلام. 17واں سپارہ سورہ الانبیاء. نبی اختلاف ہو گیا باپ بیٹے کا. داؤد علیہ السلام اس وقت بادشاہ، سلیمان بادشاہ نہیں مگر بیٹا ہوتا عالم. تعریف اللہ نے دعا دی کی، رائے جدی جدی ہے، پیو کچھ آندا پتر کچھ آندا، مگر اللہ نے برا منایا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. دے جو اس پیغام مسجد مسجد کوئی چیخے نہ یار حدیث کے حنفی کیوں کر دے، حنفی نہ کبے یار حدیث کیوں کر دے. صرف انہوں نے کہو اور ماروں کہ خدا تو ڈر کے اجتہاد کرو. تڑے چھڑ دیو، ایمانداری نہ غور کر، پھر جو تو سمجھنا وہی دین ہے تے تیرے پیچھے چلنے والا بھی خیر نہ جنت چاہیے، کوئی گل مگر بد نیتی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ فرماتا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. انہاں چوں کون گھٹ سی؟ باپ نوں بھی اساں دانائی اور علم دتا سی، سلیمان نوں دتا، مگر فیصلے دو. فرمایا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو مقدمہ آ گیا کہ کھیتی دا، کہ کسے قوم دیاں بکریاں رات کھلیاں، بکریاں نے جا کے کسے دی کھیتی اجاڑ چک گئیاں، کھیتی ساری نو باغ نو اجاڑ دیتا. مقدمہ آیا، دونوں نے فیصلہ کیتا اور اللہ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اسی انہاں دا فیصلہ ویکھ رہے کہ باپ کی کر رہا تے بیٹا کی کر رہا. فَفَهَمْنَا سلیمان علیہ السلام نے اسی گل سمجھاتی، وہ صحیح نتیجے تے پہنچا، مگر توہین نہ کی داؤد دی بھی علیہ السلام. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. داؤد دی بھی بے قدری نہیں جنی انہوں سمجھ اکل سی دیتی سی، وہ نہیں برتی، وہی شاباش ہے، مگر صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام دا. قرآن پاک نہیں دسیا کہ وہ بکریاں کا کی قصہ سی کداں گل مکی، اور ماں میرا اپنے دس لیا پہ ادا کا فیصلہ انہیں کیا. خیر وہ پہن کی لوڑ نہیں، سانوں جو نتیجہ کرنا وہ یہ ہے اگر دو مختلف فیصلے بھی دو عالم کرن مگر ایمانداری نہ کرن کہ دونوں رب دے ہاں کُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. سب کو ہم نے علم اور دانائی دی ہے. یہ تحت جب نبیاں نے آخیا کہ امتی اگر غلطی کھا جائے کوئی گل مگر اجتہاد ہونا چاہیے. یعنی دو گروہ جڑے ان کی الگ الگ ذمہ داری ہے کہ عوام پیروی کرن کسے عالم دی بھی کرن جنہوں سمجھ دے بھی عالم ہے، مگر لگتا گاہ وہ جانے تو رب جانے، انہوں کوئی خطرہ نہیں. اور عالم جڑا انہوں چاہیے کہ اللہ تو ڈر کے صحیح سوچے کہ میں اپنا پورا زور لگا دیں کہ صحیح بات کی وہی تلاش کرے. یہ خرابی کی ہے، عالم پیچھے لگنا پینا ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا جڑے بڑے بندے اسی نہیں تقلید کرتے، تقلید نہیں کرتے. مینوں مسئلہ پوچھن کیوں آتے جی؟ اثری صاحب کو کیوں جانتے جی؟ علوی صاحب نے کیوں پوچھتے جی؟ جا آپ تحقیق کر لو. جدو اردو تک نہیں پڑھ سکے تحقیق سے میں اثر کرنا کسی عالم نے ہی ملنا دین. یہ تقلید نہیں آتے تو اور کی ہے کہ عالم جو کبے بغیر جھگڑے تو من لو.
دلیل کا لینی آدھے دلیل وہ دلیل لین جوگا تو ہوں آپ نہ پڑھ لیں گا دلیل کوئی نہیں عالم دا قول ہی تیرے لیے دلیل ہے اس طرح میں بیوقوف والے جھگڑے نہیں کرنے چاہیے عالم اجتہاد کرے عوام تقلید کرنے اس لفظ سے چڑھنے کی لوڑ نہیں بلا دلیل کسی عالم کی گل سے چلنا یہ ہوئی تقلید یہ ہر علم سے چل رہا بے علاج کراؤ میں جانا اینی دینی کتاباں جانا مگر علاج میں حکیم صاحب نہ جھگڑا کرا بھی یہ دوائی کر دو نہ آخر کام کرو مولوی صاحب علاج کراؤ نے جاؤ کام کرو وہ زہر بھی آخر میں کھا لینا تقلید نہیں تو اور کی وہ گل منی کیونکہ اس فن کا وہ ماہر ہے اسپیشلسٹ ہے تو یہ دو بالکل قدرتی باتاں کہ عالم میں تو اجتہاد کرے عوام میں تو تقلید کرے مگر کم خراب اتوں ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس امت نو رحمت دیتی وقت سر جڑا عالم ملے نا انہوں تیرا کام ہے تو ان پڑھا پوچھ رہا مسلمان ہوئے تو گاہ بحث نہیں کرنی کہ حنفی ہے یہ شافی ہے یہ مالکی اس امت نے آپ اپنے واسطے رحمت کے دروازے بند کر ایسا صرف رد کرنا بھی تمہوں کیوں دسیا سی بحث مجتہد دی منو تو جی وہ مجتہد نہیں ایک موقع تے شافی عالم موجود ہے تو مسئلہ پوچھ گاہ چل تو آنا نہیں جی ساڈے مسلک کی دس اور مسلک تیرے پیو دا یہ دین اللہ کی طرف اتریا عالماں دے اجتہاد ہے ایک اجتہاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیتا ایک شافی نے کیا تینوں وقت سر جڑا مجتہد میسر ہے جنوں تو سمجھدا ہے عالم ہے کتاباں پڑھ انہوں مسئلہ پوچھ کام چلا نہیں فساد پاتا برپا کرتا کہ ایک امام ہے جیسی منی ہو رہی یہ بھی شیخ لکھ دیا حوالہ اگر نکلا تو میں انہوں پڑھا آنا تسی اللہ دی رحمت نو تنگ کر وہ خدا دا انعام جڑا سی وہ کھوڑیا تسی کہ اللہ پاک نے فرمایا سی وقت سر جڑا عالم ملے پوچھ لو شیعہ ملے انہوں پوچھو بریلوی ملے انہوں پوچھو عالم سمجھو یہ شرعی مسائل کی گل ہے عقیدے کی گلاں نہیں تو جھگڑے اور فساد کی بات نہیں وہ بات نو تسلیم کرو مگر انہوں نے گہرا تنگ کر لیا کہ اسی فلانے گروہ یا فلانے دی مننی یہ آپ رسول اللہ دی امت کو ایک جڑی رحمت سی انعام سی اتنوں چھین لیا اور کھو لیا حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ وقت سر جڑا بھی ہے وہ بات تسلیم کرنی چاہیے تو فرماندے سن لا فرا یخلو هذا المصلی وحده خلف استحمال قدرت على ما قلنا اما يكون من الاجتهاد بيكون حكم باجازت ذلك الفعل وصحت اصلاح عن اجتهاد کہ نمازی نو ایک مسئلہ پیش آ گیا اگر وہ صاحب اجتہاد ہے آپ عالم ہے تو جو دا اجتہاد دستا وہی ادری شریعت ہے وہ عمل کرے وہ نماز ٹھیک ہے اور لا يكون عن اجتہاد یا مجتہد نہیں فین کانا یعنی کانا مقلدا للمجتہد فی ذلک بعد سوال یا فصلات صحیح جی آپ عالم نہیں مگر عالم نو پوچھ لیا سی تو انہیں دسیا پھر بھی یہ نماز ٹھیک ہے جداں دی مرضی ہوئی کیوں ہدایت نہیں حق سی کہ اجتہاد نہیں کر سکتا سوال کر عالم وین فعل ذلک لا اجتہاد ولا سوال فصلات فاصلہ جڑا آپ بھی عالم نہیں تے عالم نو پوچھدا بھی نہیں وہ نماز باطل ہے اور جداں دی مرضی پڑھدا پھر کچھ بھی نہیں تینوں جاہل نو کی حق ہے جو مرضی کرنا یا مجتہد بن یا کسی عالم دی گل جڑی ہے وہ پیروی کر وہ پیچھے چل تو فرماؤں جیڑا جڑا اس طرح کروں گا بالکل ٹھیک اور جنہیں آخیا کہ نہیں عہدی سننی عہدی نہیں سننی یہ غلط بات ہے اللہ تعالیٰ نے سارے مجتہد جڑے ہوئے سمت لی رحمت بنائے ہے انہوں تو جڑے بھی پیروی کی چیز ہے ٹھیک ہوں حضرت داؤد اور سلیمان دے کسے نو سامنے رکھ کے آکھو بھائی جدوں دو نبی دو مختلف نتیجے تے پہنچ دیتے اللہ دونوں آتا کہ شاباش ہے علم اور حکمت دے مالک ہے وقد کرر الشارع حکم المجتہد ان حکم المشروع اللہ دے رسول نے اس گل نو برقرار رکھیا اصول بند تا کہ عالم جڑا سمجھدا اجتہاد کردا انہوں شریعت دا حکم سمجھو فاثبات المجتہد القیاس اصلا فی الشرع بما تا دلیلہ بنظر و اجتہاد حکم شرعی لا ينبغي ان يرد علی امر لیس القیاس میں مذہب کہ جدا یہ خیال ہے کہ قیاس کرنا چاہیے یہ دینی دلیل ہے اور اللہ دے رسول نے دی اجازت دیتی اگر قیاس نہ کوئی گل کہہ رہا ابو حنیفہ اور مالک اور شافعی تے جڑا قیاس دا منکر ہے ظاہری کٹڑا ہے حدیث دا کوئی حق نہیں انہوں رد کرے وین کانا لا یکون بھئی یہ اگر نہیں ہوتا قائل تو نہ ہوئے اس مجتہد نو سمجھ آئی ہے کہ قیاس دینی حکم ہے فإن شارع قد کر رہا حکم فی حق مناتا ہو اجتہاد ذالک کیونکہ رسول اللہ نے دین تے انہوں برقرار رکھیا کہ جتھے مجتہد دا ذہن پہنچے ادھر بالکل شریعت ہے اس تو دوسرے نو اعتراض کرنے کا کی حق فمن تعرض للرد فقط تعرض للرد لا حکم قد اثبت الشارع 138 صفحہ اور 137 جلد 37 فرمایا جڑا رد کرنا اٹھ پیندا بے فقہ والے نے کیوں کیا اس گل نو رد کردا جنوں شریعت نے برقرار دین آپ انہوں قائم رکھا تو اعتراض کرنے والا کون ہے وکذالک صاحب القیاس رد علی حکم ظاہری فی استنتاج یہی بالظاہر لذات اجتہاد قد رد اذن حکما کر شارع اور اگر اماماں دا پیرو اٹھدا
اور کسی ایسے آدمی کی گل رد کرتا جڑا آتا امام نہیں میں یار قرآن حدیث تو سمجھ اہل حدیث سمجھو وہ قیاس والا یہ چٹانا انہیں بھی دین دے نال مخالفت کی انہوں کی حق تو اپنے قیاس سے رہ ظاہر میں رسولہ نے برقرار رکھا ہے اس میں ایک اصول تے چل رہا ایک تو چلتا فل یلزم کل مجتہد ما ادى ہو الی اجتہاد ولا یتعرض الی تخطیۃ من خالف پوری دنیا سے اس آواز نو پھیلاؤنا انشاءاللہ کہ جنوں تو ٹھیک سمجھنا اس تے چل تیرا اجتہاد جتنے پہنچا تو مگر دوسرے نو غلط کرنے واسطے دلیری نہ کر تینوں دین نے حق کوئی نہیں دیتا فإن ذلک سوء ادب ما شارع ایک کسی فرقے نہ تیری لڑائی نہیں تو رسول اللہ نے جنگ کر لیا رسول اللہ اجازت دیتی بھائی بھی کر سکتے تو کون ہے حق کھون والا ولا ينبغي العلماء شریعت نہیں اصول ادب ما شرع فيما قرروا تے کسی عالم نو نہیں چاہیے کہ وہ شریعت نے جڑا آپ برقرار رکھا وہ دی بیعت کرے رسول اللہ نے کس طرح برقرار رکھا ہے حدیثاں نو دینا ناماں نو یہ لیے وہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے بنو قریظہ کہ رسول اللہ دے سامنے ایک قصہ ہویا داؤد اور سلیمان کی طرح حضور نے انہوں نے نہیں برا کیا تو انہوں نے نہیں برا کیا راہ کھل گئے کہ اماماں نو منن والے بھی ٹھیک ہے تے حدیثاں نو منن والے بھی ٹھیک رسول کریم علیہ السلام جنگ خندق تو فارغ ہوئے فرمایا جبریل آیا کہ ہتھیار نہ لاؤ نماز اثر جا کے تسی بنو قریظہ پڑھنی یہودیاں تے چڑھائی کرو اے صاف حکم سی کہ بنو قریظہ تو علاوہ کوئی نماز نہ پڑھے مگر وقت نماز دا ہو گیا چلدیاں ہی ہو گیا دو گروہ بن گئے اماماں دے پیرو مجتہد آکھیا یار لفظاں نو کی کرنا ہے طے چ جانا چاہیے کہ حضور دا منشا دی جلدی کرے مگر جلدی کرنے میں جب وقت نماز دا ہو چکا تو دین دسدا بھی نماز وقت سر پڑھنی چاہیے اس تو کیوں اسی اثر لیٹ کریے انہاں پڑھ لی یہ ظاہر حکم دی مخالفت ہے رسول اللہ نے آکھیا جی اتوں سوار نہیں پڑھنی انہاں آکھیا وہ گل سی چھٹی کرو تے جڑے اہل حدیث سے اڑ گئے انہاں آکھیا نہیں اسی مغرب راج پڑھنی اثر نہیں پڑھی انہاں اثر جا کے اتھے ہی پڑھی کہ حضور نے کیا کہ اثر کتے نہ پڑھے دعا چون دسو کیڑی نیت بری لفظ حضور دے یا کہ اثر بنو قریظہ تو علاوہ کسے نہیں پڑھنی وہ لفظاں سے جم گئے ظاہری جڑا شیخ ابن عربی کہہ رہا ظاہری بھی جس گل سے جمیا حضور نے برقرار رکھا ایک کوئی نہیں کیا بھائی یار تسی کیوں نہیں نماز راج پڑھ نہ انہوں نے آخیا بھی تسی کیوں پڑھ دعا چو کسی نے برا نہیں کیا اس تو اجتہاد والوں بھی برقرار رکھیا بھائی جے تسی لفظ میرے چھڑتے نا تے گل بھی حقیقت وال غور کیتا مقصد جلدی سی دے باوجود وقت ہو گیا تو بھی مارا نہیں کیتا نہ انہوں نے برا کیا اے رستے کھول دیتے پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ امت نو آسانی ہو ظاہریاں نو بھی کہتا بجے ظاہری لفظ تیرو گے شاباش تہاڈی بھی نیت کوئی بری نہیں تے جڑا بھائی آنکھوں کا غور و فکر کرنا قیاس اور اجتہاد کرنا بری گل ہوئی تج شیخ آندا جڑا ہن رد کرن دی کوشش کردا مجتہد نو رد کردا تے میں لفظ لینے تو پھر بنو قریظہ دے صحابہ دے اعتراض کرنا بلکہ خود حضور تے کرنا جنہاں نے آکھیا جے راہ چ پڑھ لی کوئی گل تے جڑا آندا اوتھے جا کے پڑھن والے جھوٹے فرمایا تو بھی جھوٹا دعا چ جو ظاہری بھی ٹھیک ہے انہوں بھی حضور نے برقرار رکھیا تے جڑا غور کرنے والا فکر کرنا انہوں بھی برقرار رکھے کسی نو حق نہیں کہ بےادبی کرے اور ایک دوسرے کی توہین کرے جتھے جتھے نہ آرام نہ رہو اور چج نہ ایک دوسرے نہ محبت اور سلوک نہ پیش آؤ امت ایک ہوئی پھر شیخ ایک مسئلہ ہی لکھ دے مسئلہ ہے امت دے آرم چارے امام بھی آندے تے باقی بھی آندے کوئی شخص حج اور عمرے دا احرام بندا رستے حالات ایسے پیدا ہو سکتے کوئی جنگ لگ جاتی نہیں جان دیں مکے یا بیماری ہو جاتا بھی نہیں جا سکتا کی کرے اے محسر رکھواؤں مسدود رکھواؤں اگر دشمن روک دے مکے پہنچیا نہیں جاتا کی کرے احرام کتنا کھولے کی ہوئے جی رسول کریم علیہ السلام صلح حدیبیہ یہ روکتے گئے اتنے میرے عالم جانا یہ آدھے کہ وہ احرام کھول دے بالکل اپنا سر منا دے قربانی ایک جڑی وہ دے دے تے مڑ کے اتنے حج یا عمرہ کرنا پاویں وہ نفلی سی دوبارہ فرض ہے یہ مجتہد آندے ہیں بھی وہ پاویں نفلی انہیں نیت کی تھی نا مگر حج ایک ایسا کام ہے یا عمرہ باقی نفلی بات شروع کی تھی میں نفل نماز شروع کی تھی وچے توڑنی پئی کوئی گل قضا دی لوڑ نہیں روزہ چھڑ دیتا وچے کوئی نہیں مگر حج ایک ایسا جن میں سارے آندے بے حج دا احرام بدھا سی تو عمرے دا وچے رہ گیا نا مڑ کے کرنا پڑا اور نفلی بھی دوبارہ کرنا پڑا اے شیخ نے کیا یار جڑا تسی یہ کہیں دے مینوں یہ کوئی دلیل نہیں ملی انہیں نفلی کام شروع کیتا سی بچ رہ گیا کہ وہ گل مصیبت رہ گئی وہ کرنا چاہتا دوبارہ کر لے ورنہ کوئی نہیں بڑی وڈی گل سارا تو ہٹ کے ابن حزم کہی یا شیخ آندا وام مرے آدھا تو اللہ یہ رہے لادا آندا آدما تو ایسے بھی ہے جڑے آندے کہ نفلی حج یا عمرہ اگر وچے رہ گیا نا سفر چی اگے نہیں جا سکیا تو کوئی گل نہیں یہ دوبارہ ادا کرنا کوئی لازم نہیں وابی یقول فی حج تمتع عمرتی ان کان علی فی ذلک حرج
میں بھی آدھے ہوئے فتوا دینا کہ اگر وہ حج اور عمرہ نفلی ہے کوئی اتنے دوبارہ جانا ضروری نہیں، البتہ اگر وہ اپنی خوشی نہ کرنا چاہتا تو کر لے، جی میں پہلا نفل سی اتنی فَإِن يَكُنْ لَهُ حَرَجٌ فَلْيُؤَدِّ، جے کوئی نہیں پریشانی دوبارہ جانا چاہتا بسم اللہ، وَأَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلَا تَسْقُطُ إِلَّا إِن مَاتَ قَبْلَ الْإِعَادَةِ، ہاں اگر حج فرض سی وہ رہ گیا درمیان پھر ٹھیک ہے، جو حج نہیں پورا ہویا پھر انہوں جڑا نا اگر نہیں ایسا ہویا تو فَيَقْبَلُ اللَّهُ الْفَرِيضَةَ، وہ بھی اگر دوبارہ کرن تو پہلا مر گیا، کیسی گہریاں گلاں کہ وہ بیچارہ فرض حج چاہتا سی کہ میں دوبارہ کر لوں گا، بچے رہ گیا مگر موت ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ فرض حج قبول کر لو، اور نیت کر چکا سی دوبارہ موقع مل جاتا، وَإِن لَّمْ يَحْصُلْ مِنْهُ إِلَّا رُكْنُ الْإِحْرَامِ، اگر انہیں صرف لبیک ہی کیا سی اینا ہی کیا سی نا تو وچے موت ہوگی، خیر بل وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ إِلَّا الْقَصْدُ وَالتَّحَمُّلُ، بلکہ اگر صرف ارادہ ہی کر کے وہ مر گیا نا، کچھ بھی نہیں سجے شروع ہوا نہ احرام نہ اور حج ادا ہو چکا، دوبارہ موقع نہیں رب نے دیتا ہے، رب دی مرضی، اگر دوبارہ موقع مل سکتا فرض والا کرے دوبارہ، مگر نفلی والے دی کوئی گل نہیں۔ وَقَدْ حَكَى بَعْضُ الْعُلَمَاء عَلَى الْمُسْرِ بِالْمَرْضِ وَمَا أَشْبَهَ الْقَضَاء، ایک ہتھیار ہے مولویوں کو کہ جیڑی اجماع مینوں بھی ڈراؤں دے تراوی چ اجماع فرا اجماع کھیڑا کہ دو چار مولوی اٹھن سے کہہ دینے اجماع ہو گیا، اجماع جڑا پوری امت دا اتفاق کہ چڑھ دے لیندے دے مسلمان کن کٹھے کیتی، اینے گروہ کون جاندا کدی کدی کی رائے ہے، اے اجماع کوئی شے نہیں ڈراوا کہ اجماع ہو گیا، تو شیخ آندا لوگوں نے اجماع نقل کیتا کہ جڑا بیماری ہے اس قسم دی مصیبت پر رہ گیا تے قضا کرنا پاویں نفلی حج اور عمرہ سے آندا اجماع تے ولکن لا ادری یہ اجماع نے ارادہ، شیخ آندا مینوں کوئی سمجھ نہیں آوندی کہڑے اجماع دی گل کر دے، ہاں اور نفلی سی دا کم اگر درمیان چ رہ گیا دوبارہ جان تکلیف ہے کیوں جاوے ہو، کہڑا اجماع تے ایا اجماع ارادہ، فإن اطلاق الفقهاء لفظ الاجماع قد تجاوز بها حدها الاول الى غیره، اے اجماع دا لفظ جڑا ہوندا ایڈا عالم بولن لگ پے مولوی کہ جڑا دا پہلا اصلی معنی سی اوتے بہت اگے نکل گیا کہ دو چار مولوی رلے انہوں کہتا ہے کہ اجماع فقد یطلقون اجماع على اتفاق المذهبین، صرف حنفی اور شافعی دو فتوا کٹے دین نا انہوں بھی کہہ دیں اجماع، ویطلقون على اتفاق الاربعۃ المذاہب، اور یہ تو اگے ودے تے آکھیا چار اماماں دا اتفاق ہے، چار اماماں چ امت مک گئی کہ باقی امام دنیا چ ہویا ہی کوئی نہیں، اینوں کہہ دیں گے اجماع، وراکم ما هو الاجماع الذي يتخذ دلیلا اذا لم يوجد الحكم في کتاب ولا سنت متواترہ، اے گردیاں گلاں آندے او اجماع نہیں جڑا دین سند ہے کہ قرآن چ اگر مسئلہ نہیں تو سنت متواترہ نہیں تو اجماع نو لے لو، وہ اجماع ہو رہا کہ مشرق مغرب دے کسے مسلمان نو پچھو شیعہ نو بریلوی نو سارے ایک مسئلہ دین، انہوں کہنا اجماع کہ تے امت دا اتفاق ہے، تے چار ایک گلاں دے 10 ہور گلاں دے اجماع کرنا ہو گیا اختلافی مسئلہ، اس تو یہ بھی گل بہت علمی اور اعلیٰ کہ کوئی اماماں دا حوالہ نہ دے کہ چار نے کہتا تے چار کوئی نہیں، چواں تو باہر بھی کتاباں پڑھیے تے انگنت عالم ہوئے انہاں دی کتاباں سی فقہ سی عالم سی، اس وقت دائرہ بہت کھلا ہے سمت لی کہ تو کوئی ایک عالم ہی لبدا میں فتاوی آن لائن تے میں نہ تلے میرے خلاف ہویا کہ نے دین بدل دینا، دین نہیں، ایک عالم ہی آندا نا طلاق نہیں ہوئی تو کہنا نہیں طلاق، نڑینے نے کہہ رہا نا امام کہ ہو گئی، ایک نے فتوا دیتا کہ نہیں اجے نہیں ہوئی، میں وہی کہوں گا کہ نہیں، گھر اجڑ نہیں دینا کیونکہ وہ بھی عالم ہے، وہ اس امت دا مرشد ہے، حضور دی امت ہے، باہر کسی عالم نوں تسی پوچھ لو جدوں ایک آندا نہیں اجے طلاق ہوئی کیوں تسی کہیں گے، اس سے کلیے دے طور یاد رکھو بے جیڑا عالم ایک بھی دنیا چ لب رہا نا تمہیں جن نے آخیا کہ اجے نہیں طلاق ہوئی وہ تیرے آ کر انہاں کو نہ دو جڑے آندے چھوٹی چھوٹی کہ ہو گئی حلالہ، یہ ظالم لوگ ہیں، گھروں جان لی بڑے دلیر ہے تے الو سیدھا کرنا چاہتے بھی حلالے کراؤ تو سارے کو لوگ لڑکیاں لاؤ، ظالم، اور کئی لوگوں دیا بچیاں دوا کے بہ گئے، عالمی انہاں بیچارہ آخیا یار تے شاید بڑا اعتبار چھڈی نہیں مڑ کے، بدماشی کا نہ رکھا ہوا دین کوئی گل او فتوا لاؤ جہد ایک عالمی دنیا کہہ رہے ہو پاویں وہ کسے گروہ کا ایک اور بھی لفظ ہے دنیا کیا دے نہیں طلاق ہوئی انہوں ڈرا، اور ایک رسالہ جڑا ان قریب انشاءاللہ میں چاہنا بھی ترجمہ کر کے لوگ چھاپ دین، لوگوں کے گھر آباد رہن گے، الاستئناس فی تصحیح انکحۃ الناس، اس دنیا کا امام سی سید جمال الدین دمشقی اور سارے محدث اور عالم دے شاگرد سی اس دور محاسن التاویل لکھی، انہیں یہ رسالہ لکھا کہ دین چ پائی حکم ہے کہ کوئی ایک عالم جدے مگر مرضی
500 کا ترجمہ ہونا چاہیے. مولویاں تو مننا کوئی نہیں کیونکہ انہوں نے جی سواد آ کے لوگوں کے نکاح توڑے جان. مگر باہر علم والوں لیے وہ ایک سمجھو انتہائی قیمتی موتی ہوگا کہ محدث اثر دمشق دے عالم کیویں انہیں سمجھایا کہ یار دین کوئی گل نہیں، فلاں دا قول فلاں، کوئی عالم بھی اگر وہ قول موجود ہے انہوں دین تسی منو. رسول کریم علیہ السلام دے سامنے دو مختلف رائے، کوئی اثر اتنے جا کے پڑھتا، کوئی راج پڑھ لینا. آپ نے کسی نے بھی نہیں آخیا تو ٹھیک کیتا تو نہیں، تو ٹھیک نہیں کیتا. یعنی دونوں اصولوں کی اسے بنیاد رکھ دی کہ اگر کوئی اجتہاد کریں گے لفظ میرے چھڑ دیں گے مگر تیج پہنچن گے وہ بھی ٹھیک ہون گے، جڑے لفظ تے جم جان گے بسم اللہ وہ بھی ٹھیک. ہوں لفظ تے جمن والے پھر کئی باری ایسی بھی گلاں کر جاندے ہیں جتے بچہ بھی ہنستا. جس طرح کئی ظاہریاں نے کیا بے لڑکی نو تسی کنواری نو پوچھو بے تو ایسے نکاح تے راضی ہیں، وہ منہ بول پئی ہاں راضی ہیں. فرمایا کوئی اجازت دوبارہ پوچھو. اے ہوں سن دے رہو جو نرا ظاہری ہو جاتا. حضور علیہ السلام نے پوچھا جی فرمایا سی نا کنواری نو پوچھو وہ چپ رہنا خاموشی ہے. وہ مانا انہوں نے کی لیا بے چپ رہے تو خاموشی ہے کہ جے بول کے کہتا نا ہاں میں راضی ہوں. فرمایا کوئی نہیں مڑ کے پوچھ. اور دوسرے سارے عالم کہنے لگے یار ایڈے تسی کھوپڑیاں تہاڈیاں خالی ہے بھی وہ چپ رہنا تے جڑا سی وہ تے سمجھیا سی جاندا کہ راضی ہے. شرم پاروں جدوں منہ کہتا راضی یہ تو سگوں اعلیٰ درجے کی رضا ہوتی. مگر انہاں ظاہری نہ کہ نہیں خاموش رہو گی جی مننا، بولو گی جی نہیں مننا. اس تو ظاہری خیر برا نہیں کہنا، بیچارے وہ بھی لفظ جڑے ادھر آسمات ہوا کہ وہ اجازت چپ رہنا. وہ ادھر چلے گا ٹیچ نہیں پہنچے بھی وہ صرف شرم پاروں آخیا سی کنواری چپ بھی رہے تھی فرض کر لیو کہ راضی ہے. جی انہیں زبانوں کیا پھر تو بسم اللہ بہت اعلیٰ گل. تو باہر آ رہے دونوں رستے نبی علیہ السلام دے سامنے قائم ہوئے. حضور نے دونوں برقرار رکھے بنا اثر راج پڑھ لی. آخیا یا رسول اللہ اسی تو گل کی تہ نو پہنچنے کی کوشش کی کہ لفظ نو کی کرنا. حضور اللہ منشا جلدی سی انہوں نے بھی نہیں برا کیا. جنہیں اتنے جا کے پڑھی انہوں نے بھی کوئی برا نہیں. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دا قصہ اور یہ بنو قریظہ دا واقعہ میرے تو بڑا اطمینان بخش ہو گیا کہ امت مطمئن رہے اپنی طرفوں حق نو لبن کمی نہ کریو. پھر جتھے عالم دا اتحاد پہنچو گئے ادا دی شریعت ہے جی پہلی امتاں نبیاں تے اتر دی سی. یہ بھی عمل کرے یہ منن والے بھی کرن بے فکر ہو کے. تے نیت بد ہوئی تو پھر بھائی سارے بھگتے رہن. غلط نیت اگر جویں ہن اتحاد دے نام تے جو کچھ ہو رہا ٹی وی تے اور آ رہے لوگ نہ اتحاد لیں دے دین ایک نواں بنانا پئی. کوئی آندا موسیقی ٹھیک ہے، کوئی آندا عورتوں کی بے پردگی ٹھیک ہے، کوئی آندا سود ٹھیک ہے. یہ اتحاد وغیرہ کوئی نہیں. یہ دین نہ کھیل ہے ٹھٹھا کرنے کہ طے شدہ گلاں اللہ رسول نے حرام دسیاں انہوں نے بگاڑنا چاہتے. وقت کی حکومت نو خوش کر لی پخنڈ بنا پھرتے. یہاں نہ کوئی مجتہد آندا نہ اتحاد ہے. دین دے ڈاکو یہ بالکل دین دے ڈاکو یہاں کی گل نہیں سننی. لفاظی اس طرح بیان کرتے جی سرفناہ بالکل یہ ڈاکو کے ادا ہی ہوں اصلے ہوں. یہ کوئی دین نہیں دستے نہ یہاں پلے دین ہے. دین فروش رہو گا. دین دسن والے جڑے عالم سی انہوں دیا گلاں کہ وہ مر جاندے سی پھانسیاں تے لٹک جاندے سی. غلطی لگ سکتی سی مگر وہ بددیانت لوگ نہیں سی اور نیک لوگ سی. اس پر انہوں دی پیروی خطرہ نہیں. انہوں دین ویچیا کوئی نہیں، دین تے عمل کیتا اور دنیا نے بھی دسیا. تو اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام تے جڑی دعا سی کرنے وہ نتیجہ ہے کہ کچھ نوں تحدیث دی نعمت حاصل ہے کہ اللہ کلام کردا پیش گوئیاں آؤندیاں. کئی آیتاں اور حدیثاں دے معنی بڑی سمجھا دیندا جڑے عام عالماں دی سمجھ نہیں آؤندے. وہ کلام بھی جاری ہے اور ایک پاسے تشریح بھی جاری ہے کہ اس امت دے عالم اور مجتہد اجتہاد کردے رہن. جتھے پہنچن گے اگر نیک نیچے نہ سمجھ آئی ہے اللہ دے ہاں قبول ہے، کوئی حرج نہیں. یہ برقرار اللہ نے رکھیا، جائز رکھیا اور فرمایا دے خطرہ کوئی نہیں، دین دے مطابق گل ہے. مگر جڑے لوگ کردے ایک ادھی گل تے جم گئے کہنا ہور کسے امام اور عالم دی سننی کوئی نہیں، یہ ٹھیک کر لیں. جی میں ہوں مسئلہ پیش آتا چیزاں شریعت جڑیاں پاک کرانیاں یا پانی ہے یا مٹی ہے کہ پانی نہ وضو کرو نہیں ملتا پاک مٹی نہ تجمع کر دونوں میسر کی کرے. کچھ کو لوگوں نے آخیا ادھری نماز ہے ہی پڑھے انہوں کا اتحاد معاف ہے وقت صرف دونوں نہیں چیزیں وہ کی کرے. کچھ نے آخیا کہ نہیں وہ کرے بھی اتنا رسمی طور پہ پڑھ لے نقل کرے نماز کی دوبارہ اپنے وقت سے پھر پڑھے. کسی نے آخیا نہیں ادوں بھی پڑھے ادا ہی تو مڑ کے پھر دوبارہ پڑھے. مگر چوتھا گروہ ٹھیک ہویا انہوں نے آخیا بھائی ادا ہی پڑھ تو نماز ٹھیک ہے اللہ نے کوئی سوچ لینا دوبارہ پڑھاؤنی. اے ٹھیک نتیجے تے پہنچے کہ اللہ دا دین جڑا وہ رحمت ہے. اس وقت سر انہیں کوتاہی نہیں کی ہوں وہ کوتاہی کرنا مجرم سی. جدو بے بسی ہے
فتق اللہ مستطعتم، اللہ آندا اونا کر جڑا تیرے واسطے ایسے اس تو جڑے نماز معاف کر دے وہ بھی بری گل کہ بہت سارے مسلمانوں نماز ہی چھڑاتی جڑے آندے بار بار پڑھو ادوں بھی پھر وہ بھی ایویں ٹھوں گیا اللہ تعالیٰ سوز لیندا اے حقی گل جڑی ابن امام احمد ابن حنبل اور دوجیاں کیتی جڑا میں فتویٰ دینا رہنا بچے کچھ نہیں نہ ہوندا بس بیٹھا اللہ اکبر کہہ دے تے نماز اپنی پڑھے اشارے نہ او تھلے اتر کے وضو کر کے پڑھنا کروڑ درجہ بہتر بے وقت نہ پڑھدا پھر وقت سر چکدا یعنی اجتہاد جڑا ہے وہ ہے جتھے کوئی عالم پہنچا وہ بھی ٹھیک ہے مگر جب ایک صحیح صورتحال سامنے آ جائے وہ کوئی نہیں کہنا بے فلانا گروہ کہندا تو فلانا گروہ شروع کوئی نہیں کسی گروہ بھی گل ہے مگر نظر آئی بھی اچھی ہے ٹھیک ہے انہوں قبول کرو 104 صدیاں مسلمانوں کی اتنا گزرے 400 سال کسی ان پڑھ نے کدی نہیں پوچھا بھائی تو کہڑے گروہ دا عالم ہے اے سوال ہی نہیں سی کدی کیتا اے 4تھی صدی تو بعد بدعت تے لعنت شروع ہوئی کہ پہلا پوچھنا تو ساڈے مسلک دا نہیں ویلے سر جڑا عالم کسی نوں لب جاندا سی مسلمان نوں پوچھ لیندا ان پڑھ نے پوچھ لینا چل پڑ اے فرق کوئی بھی نہیں سی بے مسلک کیڑا تے گروہ کوڑا یہ سارا جڑا فتنہ ہے یہ بعد شرارت چلی ہے اور یہ کوئی حق نہیں نہ کوئی گل ہے وقت سر جڑا عالم میسر آوے وہ گل تسلیم کرو اور اس عمل کرو انشاءاللہ تہاڈی وہ دین ہی دین ہے تو ٹھیک ہی ٹھیک تو اماماں کوئی مننا کسی نوں نہ مننا فرمایا یہ کوئی گل نہیں ہو جس وقت بھی کوئی عالم میسر آوندا وہ پیروی کر وہ طریقے سے چل انشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہ فائدہ تہاڈے سامنے انشاءاللہ عرض کرنا فائدہ یہ ہے ایڈا فائدہ کہ ہوں جن مر رہے نا اتنے تہاڈے سامنے معراج اندر صرف اس تقریر جامت دینے اگر وہ آدھے کہ امت ایسے عالم نہیں جڑے چھٹی دیں تھی کیوں مار دے جے لوگوں کہ دن ٹلے جا کے رمی کرو مروا تھی امت 15-20 لاکھ یکدم حملہ کرتا مرنے نہیں تو ہور کی ہونا جن مرضی بندے رہے انہوں دے فتوے نہیں بچاؤ گے انہوں فتوا صرف بچاؤ گا انہوں علماء دا جنہیں آخیا دا کوئی ٹائم نہیں جانتے نہ گلوں وہ سویر تو شروع ہو جان اگلے دن دی فجر تک مارتے رہے جدو مرضی مار لیں رات مار لیں دے دیو ہاں چھٹی ہے امت مرو تو مینوں پوچھ لو تسی جان کے رحمت کھولی امت کو جی اللہ نے آخیا دی کوئی عالم مجتہدی فتوا دینا کسے گروہ دا انہوں قبول کرو اے ویکھ لو ہن میں کئی دیر تو انہوں رکھیا سی اج موقع آیا کہ انہوں پڑھیے القراء لکاس عمل کرا بہتے یہ کہندے آندے دن ٹلتے پہلا نہیں تو فرماؤں دے یار کئی ایسے عالم امام بھی گزرے بڑے بڑے نیک رکھے وقار ابو جعفر امام محمد محب الدین تبری دی حرم شریف مکے دے امام 7ویں صدی دے وقار ابو جعفر محمد بن علی رمی الجمار ما بین طلوع الشمس لا غروب کنا وقت لمبا ہو گیا کوئی بھی نہیں مر سکتا کروڑاں بھی کٹھا ہو جائے نہیں مر سکتا فرمایا دن ٹلن تو لے کے نہیں سورج نکل تو لے کے تے سورج ڈبن ہون تک وقال آتا رما بادل دمار فین رما قبل زوال دے پہلا بھی امام عطا ابن ابی رباح دے ابن عباس دے پہلا بھی زوال تو ماریا بالکل ادھر ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں درست اے ہن بیچارے نے حج کی یاد دیر تو میرے کو پرچہ محفوظ تھی اپنا نقص لکھ دے عرفان سے یہ جی نے لکھ لے کنا آخر دے فرماؤں دے مینا کا حادثہ دنیا بھر کے علماء کی توجہ کا مرکز بن گیا رحمت جڑی رسول اللہ نے دیتی انہوں آن تے جھگڑے مکن آندا ہے مناج جڑی دنیا ہے کیوں مری ہے اس پاروں ساری دنیا دے عالم کم گئے کہ دا کوئی حل کرو لبنان کے مفتی شیخ محمد علی الجوزو اور مصر کے مفتی ڈاکٹر علی جمعہ نے کہا کہ ایام تشریق میں کسی بھی وقت رمی جائز ہے ہونا پینا نا نہیں آؤ گے مولوی اسحاق دی گلاں ادا ہی مرو گے تہاڈا یہ اثر ہونا فرمایا لبنان دا مفتی بھی من گیا تے مصر دا کہ کھلی چھٹی ہے جدو مرضی کر لو اردن کے ممتاز عالم دین ڈاکٹر عبدالسلام العبادی نے کہا کہ حادثات سے بچنے کے لیے زوال سے قبل رمی کو ترجیح ہے انہوں نے کہا دو چھٹی سویر تو لوگ مارنا شروع کر دیں اے پرچہ نوائے وقت دا حج کی باتیں دوسرا قصہ دی عرفان صدیقی صاحب مقصد کی دین تے حل موجود ہے مگر جدو اڑے رہو گے تے فلانے عالم تو باہر نہیں جانا تے مرو پھر رسول اللہ دی امت تو باہر نہیں جانا یہ نہیں گل ہے امت دا عالم کوئی ہے گا نا تے شکر کرو کہ اللہ نے کسی نے گل جڑی صحیح سمجھائی ہے انہوں من لیا کرو قبول کرو مینا ہن تنگ پی گیا ہے ہن جاندے رہو پوچھو ہن فتوی کتنے آ کہ مینا چ رہنا حاجیاں نے کیمپ مزدلفے چ لگے ہے پہلا ہی مزدلفے لگے مناج تھا ہی ہے نہیں اخیر آنا پیا جو ابن حزم نے آخیا کہ مناج رہنا کوئی دین دا حصہ نہیں
کینکریاں مارنیاں دین کا حصہ، معراج رہنا کوئی دین کا حصہ نہیں۔ اگر کوئی معراج رہندا ٹھیک ہے، مکے بھی جا رہندا رات ٹھیک ہے، کینکریاں مارنا آ جا کرے معراج دا مبیت کوئی دین کا حصہ نہیں۔ نہ کڈی گل کہی انہوں نے کہ رسول اللہ اگر اتنے رہے حکم تو نہیں دیتا، اس گل بھی نہیں انہوں نے ظاہری نے سامنے، انہوں کی عقل چ نہیں آتی حکم دینا ہو رہا کہ کوئی آدمی معراج سے باہر نہ رہے، یہ حکم ہوں، پھر کوئی رہندا حج باطل۔ اگر حضور رہ تو کتنے سے رہنا ہی سی نا، یہ فیل ہے، یہ پیروی اگر کوئی کر سکتا تو بسم اللہ محلہ ابن حزم ایڈا ظاہری مگر صحیح بات رب نے سمجھے کہ جو کام آپ نے کیتے حکم نہیں، وہ کردہ تو بہت اعلیٰ، نہیں کردہ کوئی گناہ نہیں، نہ وہ بات خلل ہے، حکم نہ ہو، اگر حکم ہے پھر گل وکری۔ اہل محلہ بہت پیاری بات کہی کہ معراج ٹھہرنا کوئی دین کا حصہ نہیں، کینکریاں مار لی ہونا چاہیے، کینکریاں لے آ جا کرے اتنے رہنا نصیب ہوں تو بسم اللہ بہت اعلیٰ گل۔ ورنہ مزدلفے بھی کیمپ لگ گیا تو کوئی گل نہیں، کئی پریشان ہوتے کہ مولوی صاحب اتنے کیمپ پہلے ہی سانوں جڑا ملتا وہ مزدلفے، تو حل ہو گئی گل کہ ایسے مجتہد بھی ہے گئے، یعنی رسول اللہ فیضان کسی نہ کسی عالم دے دماغ سے گل آ جاتی ہے۔ اس پاروں دین اسلام دی برکت دی طرف توجہ کرو کہ اللہ پاک نے نبی بند کر کے آخیا نبی تے ختمیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت دے عالمانوں مرتبہ اشباط الانبیاء، نبی نہیں ہون گے مگر نبیاں دے لیور دے اس طرح کے فتویٰ دین گے اجتہاد نہ، میں انہوں شریعت منوں گا، وہ خود بھی بیڑا آندا پار انہوں دے مگر چلن والا دے پار ہون عالم۔ ہاں، اور جڑے گروہ سارے یہاں کوئی ونڈ نہیں کرنی، بیودا مننا ہی چودہ مننا نہیں، جڑا بھی عالم ملے کسی گروہ مسلمان ہوئے سی پوچھڑا فتویٰ اتنے پھر ضرورت رہی تے آ جاندی۔ بڑے بڑے جڑے آتے نا اسی نہیں باہر جانا، مینوں پتا جدو اپنی پچی نو طلاق ہوئے چوری آ گیا مولوی صاحب دسیو نا اسی فلانے مدرسے سے شاید سانوں فتویٰ دے دو کڑی کا نکاح ٹھیک ہے، لوگوں تنگ کری رہے، دنیا نو تنگ کر کے اپنی باری کر لے لیں چلے، تو خدا کا نام منو پہلا ہی من لو کہ جڑا بھی عالم کوئی راہ کرتا کوئی گل نہیں، شیعہ یا بریلوی جو بندے نبی دی امت نہیں، اسلام تو نہیں، کیوں تسی اپنے واسطے دائرے تنگ کیتے، تنگ نہ کرو۔ اور جدو مسئلہ سمجھ آ جائے یہ انہوں چریے جی پانی نہ ملے تیمم ہے، اجتہاد کدوں تک ہے جدوں تک اللہ رسول کی گل کوئی سامنے نہ آئے۔ جے کسی مسئلے پتہ لگ جائے کہ یار اسی تو سوچ بچار کرتے سی ٹھیک ہے، اس وقت سارے علم تو نہیں سی، اس تو سوچ بچار ہی حکم سی دین کا، ہوں صاف فیصلہ ہی آ گیا رسول اللہ کا، اتنے پھر اپنی گل چھڑ دینا چاہیے۔ ہوں جڑا اماماں کی گل تے رہے گا نا وہ نہ رسول اللہ منتا نہ امام منتا، امام چارے بلکہ انہوں تو علاوہ کہہ کے گیا کہ لوگو کوئی بندہ ساری پیروی نہ کرے جو تمہیں سنتے رسول ملتے، جدو حضور کی بات آ جائے اس تو جڑا اڑیا رہا بھی نہیں پاویں حدیث آ گئی میں ابو حنیفہ تو ہوں ابو حنیفہ مگر بھی نہیں رہا، ابو حنیفہ تو کہہ گیا سی حدیث آ جائے تو مان تو انہوں کا بھی پیرو کوئی نہیں رہا، تیرا دین مطلب ان کھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تیرے پلے۔ اس تو امام شیخ اکبر فرماؤں ایسے مقلد جڑے کہیں ہوں بھی امام تے رہنا، یہ نہ امام نال ہی رہ نہ نبی نال ہی رہ، انہوں کا کھ بھی نہ رہ گیا، برباد ہو گیا۔ اصلی گل یہ سی ہوں اللہ دے رسول کی گل پہ چلتے پھر فائدہ سی، مگر یہ جو اڑے رہ نہیں اسی ہوں امام سے رہنا، امام دا ساتھ سے چھٹ گیا۔ 320 صفحہ اور 321 جلد 7 میں کیا کن پڑھ عالم مگر لگے، مگر ادوں تک جب تک رسول اللہ فیصلہ نہیں آؤ، جب پتہ ہی چل گیا عالم نہیں مان لیا کہ ہاں یار سارے کو میرا قیاس سیاسی اتحاد کیتا ادھر فیصلہ، تو فرماؤں دے ایسے عالم جنہوں حدیث پاک نہیں دی فین اختل مجتہد، جے اس کو عالم کو غلطی بھی ہوئی فلا وزرا ہے انہوں کوئی گناہ نہیں، وہ معذور اجر ملو گا۔ وین ظہر اللہ الناس و ترک لرائی اور قیاس الجلی فی ذامی فلا وزرا له عند اللہ و معصوم۔ توبہ توبہ تو پھیلا دو نا چیزوں، فرمایا جے اس مجتہد دے سامنے نص آ گئی کہ اللہ دے رسول نے فیصلہ کرنا، پھر اڑیا رہا بھی نہیں میں اپنے قیاس دے رہنا تے اپنی عقل تے رہنا، پھر اللہ دے ہاں دا کوئی عذر نہیں سنیا جا، اس عالم دا بھی نہیں سنیا جا، وہ معصوم اور مجرم اور گناہگار۔ واکثر ما یکون ھذا فی الفقهاء المقلدین الذین للذین قالوا لم لا تقلدونا واتبعوا الحدیث اذا وصل الیکم المعارض لما کان به فان الحدیث واضح۔ آندے امام مگر جڑے لگے انہوں نے پوچھو امام دے مگر رہ تسی، امام تے کہہ گیا سی کہ میرے مگر نہ لگے ہو، جدو حدیث آ جائے وہ پیچھے چل جاؤ، فین الحدیث مذہب ہونا، پھر حدیث نو میرا مذہب سمجھو، میری کتاباں چھڑ دیو، حدیث سامنے آگے آخو یہ ہوئی شافی زندہ ہوں تو منع۔ اور اس پاروں شافیاں دی میں تعریف کروں گا، انہاں چ خوبی ہے کہ انہوں نے پچھلیاں نے بہت مسئلہ سے امام شافی نے چھڑ دیا، اور نال لکھیا کہ اگر امام شافی زندہ ہوں اور حدیث پڑھ لینا تو انہیں بھی یقیناً چھڑ دینا،
ایک گروہ جنہوں نے بالکل آخیا تے امام دا فتویٰ یار وہ زندگی دا انہوں حدیث نہیں ملی، مگر جو کہہ گیا کہ حدیث تیری صحیح ہو جا میرا مذہب ہے، اس لیے ہوں شافی دا مذہب حدیث نوں سمجھو، وہ جیندا ہوندا انہیں آپ بھی من لینا سی۔ شاباش شاباش شاباش، رسول اللہ دی محبت ہوئی، دین بھی۔ وین کننا لا نحکم بشأن اللہ بدلیل یظہر لنا فی نظرنا انہ دلیل، وہ فرماؤندے امام اسی جو کچھ کہنے ہیں دین نو خراب نہیں کر دے، اس ویلے ساڈی عقل اتنا ہی دستی ہے بدلیل آ وما یلزمنا غیر ذالک، اور ساڈے تے اس ویلے تو سوا حکم بھی کوئی نہیں، اسی وہ تیمم کر رہے ہیں پانی ہے نہیں، ولکن ما یلزم کو اتباعنا، مگر تواڈے پچھلیاں تے حکم نہیں جانے ہو کہ ساڈے پیچھے چلائے لگے ہو، ولکن یلزمکم سوال ہونا، تسی مسئلہ پوچھ لیا کرو سوال، اور جدوں پھر کوئی دین دی بات سامنے آ جائے کھری پکی حضور دی چھڑ دینا۔ وفی کل وقت فی النازلۃ الواحدہ قد یتغیر الحکم عند المجتہد، اور آندے کئی باری ایک عالم دی رائے کئیاں مسئلے بدل جاندی، ہوں انہوں نے سوچیا اور دسیا، بات چاہیے وہی گل، انہیں اور زیادہ غور کیتا، حکم بدل گیا۔ گمراہی نہیں ہے، ولہذا کان یقول مالک اذا سئل فی نازل ہر وقت، اسے تو امام مالک نے جب کوئی مسئلہ پوچھتا فرماؤں اداں ہوئی ہے، ایک گل ہوئی ہے اداں، جے آندے ہے فین قیل اللہ یقول لا، جے آندے ہویا نہیں فرضی سوال، فرمایا پھر کوئی فتویٰ نہیں جانا، کہ اس پوچھتے جی گل اجے ہوئی نہیں، کئی پوچھتے نہیں جی جے ایڈاں کوئی کر لے اتوں ہی فطور پیا بھائی، جے ایڈاں چھڈ ہویا تو گل کر، پھر تے عالم کو غور کرے، ایویں فرضی، تو فرمایا جے آندے نہیں ہویا کوئی فتویٰ نہیں جانا۔ وین قیل نعم افتیٰ فی ذلک الوقت بما آتا دلیلہ، امام صاحب اگر کہندے ہویا پھر اسے سوچ کے ایک فتویٰ دے دیں۔ بابت المقلدۃ من الفقہاء فی زماننا ان توفی حقیقت تقلید علی امامها باتباع الحدیث الذی امر بہا امامها وقلدت فی الحکم وجود المعارض، فرمایا اس دور دے جڑے اماماں نو منن والے انہوں نے اپنے اماماں دی مخالفت کی، یہ سناؤنا چاہیے امدادی جاجوید سارے کہ تسی اپنے اماماں دے دشمن، امام دی مخالفت کر رہے تھے، کیونکہ امام تو انہوں نے کہہ گیا سی کہ جڑی حدیث میرے قول دے خلاف آوے پھر وہ حدیث ہی میرا مذہب ہے، تسی امام دی گل نہیں منی، فاسات اللہ فی قول ما آتاکم رسول فخذوہ، ہوں پیرو اماماں دے جڑے حدیث دی موجودگی بھی نہیں مندے، اللہ دے نافرمان، کیونکہ اللہ نے قرآن چاکھیا جو رسول دے ویلے، اس پہلا اللہ دے نافرمان، واسات رسولہ فی قولی فتبعونی، تے دجے نمبر تے رسولہ دے مخالف، اللہ نے قرآن چاکھیا رسول کہہ دے میرے پیچھے چلو، اللہ آکھیا جو رسول دے لو تسی انہوں بھی چھڑ دیتا، رسول آکھیا میرے مگر چلو تسی آکھیا نہیں اسی مالک رحم مگر رہنا شافی مگر رہنا، فإنہ ما قال الا ان امر ربی سبحانہ، کیونکہ اللہ دے رسول نے جو کچھ کیا میری پیروی بھی رب دے حکم نے کی۔ واسط امام فی قولی خذ الحدیث اذا براکم اضربوا بقول کلام الحائد، تے نال ہی اپنے امام دے بھی دشمن ہو گئے، امام نے کیا سی اللہ دے رسول دی حدیث لے لو جے لب گئی تے میری گل چک کے دیوار نہ مار دے، تسی امام دی بھی نہ سنی، ایڈی ضروری بحث ہے جڑی بالکل ایک ایک بندے تک پہنچنی چاہیے، بھائی اماماں دے فتوے ہونا چاہیے، جب تک پانی نہیں ملتا تیمم نہیں، حدیث ملی ٹھیک ہے، جدوں صاف حدیث رسول آ گئی ہن چونو چرا نہیں، ہن تو آپ سپریم کورٹ بول بیٹھا، ہوں متحدہ عدالتاں نے کیتا، مگر ترتیب نہیں قائم رکھ دے، اللہ نو اللہ لین دیو رسول نو رسول لین دیو، اماماں نو امام لین، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیجیے کہ امام صاحب فرماؤں دے کہ میں کہنا بھائی جدوں حجامت بنواوے نا حج ختم ہویا جڑا سر منڈاؤنا، تے جڑا سر منن والا نائی وہ اپنے سجے پاسوں شروع کرے، امام نے آکھا حکم جب سجے پاسوں شروع کر، امام دا فتویٰ ہے فقہ دی کتاباں کہ جڑا سر منواؤندا او دا سجا پاسا نہیں سر دا، جڑا وہ نا سر منن والا وہ اپنا سجا ہاتھ ویکھے، یعنی اس حاجی دا کھبا پاسا آؤ گا، مگر ساری امت نے آکھیا امام یہ کی لوڑا ماردا پیا، یہ تیری اپنی گویڑ دی گل، اللہ دے رسول نے سجا پاسا کیتا، نائی دا نہیں سجا ہاتھ ویکھیا اپنا سجا۔ حنفی بھی بول اٹھے جس تو میں نا جے سیدھے راہ تے آنا تے آ جاؤ کہ پہلا اللہ دا رسول ہے پھر امت دے عالم ہے، سب دا وقت وقت تے قدر کرو۔ رد المختار جنہوں شامیاں دے اور یہ دوسری جلد 197 صفحہ اس فرماؤں دے قالوا يندب البدعۃ بیمین الحالق للمحلوق، کہ ساڈے حنفی عالم آندے ہے کہ جڑا سر من رہا نا او دا سجا پاسا ہونا چاہیے، جڑا منوا رہا او دا نہیں، اگے آندے الا ما ان ما فی الصحیحین فی الرقص، علامہ شامی آدھے جو بخاری اور مسلم چاہیے یا رسول اللہ دا حج وہ چیزیں الٹ دس رہا کہ سر منن والے دا ہاتھ نہیں ویکھنا منواؤن والے دا وینا۔ وزار کرنا صلی اللہ علیہ وسلم قال للحلاق خذوا
خذ واشارہ الی جنب الایمن ثم الایسر، کیونکہ حدیث پاک صاف آਉਂਦਾ ਜਦੋਂ آپ ਦਾ احرام کرن ਦਾ موقع آیا اس وقت جڑا حجام سی وہ بھی خوش قسمت بندہ، معمر بن عبداللہ، یعنی وہ بھی یادگار رہ گیا. سر کہا کنے آپ نے منیا، مینوں نہیں پتا میرا سر کنے منیا سی، مگر مینوں پتا کہ رسول اللہ دا کنے منیا. یعنی معمر بہ گیا اس طرح لے کے، اور رسول اللہ نے آخیا اشارہ کر کے اپنے سجے پاسے ہل کہ آ حصہ میرے سر دا جڑا پہلا اینوں من پھر کھبا. اللہ صحیح حدیث صاف ذکر کہ آپ نے اپنا سر دا سجا پاسا دسیا، وہ نائی دا نہیں دسیا. اور وہ دی خوش قسمتی بھی یہ ہے کہ مسند احمد چاہتا جدو سر من رہا سی آپ نے فرمایا معمر تیرے نال دا بھی کوئی خوش قسمت ہونا، کیسے تیرے ہاتھ اس طرح اور تو رسول اللہ دا سر پھڑیا ہے، یعنی ایڈی خطرے دی حالت ہے میں، مگر تیری قسمت ہے تیرے تے اللہ دے رسول نے اعتماد کیتا کہ تو اس طرح پھڑ کے بیٹھا تے رسول اللہ آگے اب تیرے سامنے سر کر کے بیٹھے. اور بعد آپ نے فرمایا میرے بال جڑے نا اے لے لو، ادھے جڑے سی فرمایا ابو طلحہ نوں دے دیو، یہ بھی بڑا احسان ہے کیونکہ ابو طلحہ دے بچے انس نے 10 سال میری خدمت کی، ادھے اینوں دے دیو، اے جنوں مرضی بعد ونڈدا رہے، ادھے جڑے لوگاں نے لٹا کے دنیا ٹوٹ پئی لوگوں نے لے لے. اور عبیدہ سلمانی آندے صحیح بخاری کہ مینوں جدوں پتہ لگا کہ فلانے خاندان رسول اللہ دا ایک منہ مبارک وہ نسل تریا ہوندا تے میں آکھا کاش میں ساری زمین آسمان دی دولت دے کے انہوں حاصل کر سکتا. رسول اللہ دی شان کو چھوڑی جی، اس تو اپنے تھان تے رکھو امام عالماں نوں، حضور نہ ٹائی نہ پایا کرو. حضور دی گل آ گئی ہن کی بولو تو فرماؤندے آرن ساڈے یہ کہندے حنفی کہ سر منن والا اپنا سجا پاسا ویکھے، مگر حدیث دسی ثم جعل یؤتی الناس، پھر حضور نے لوگاں کہا پھر فتح والصواب ان کان خلاف مذہب. اتنے پھر حوالہ دیں کہ امام کمال الدین ابن حمام نے شرح لکھی ہے ہدایہ دی فتح القدیر، انہیں آخیا یار درست گل یہی ہے کہ آج منڈواؤن والے کا سجا پاسا لو پاویں ساڈے مذہب دے خلاف، حنفیاں دے خلاف بھی نا تے حنفی مذہب نو کی کرنا، رسول اللہ دی سنت جڑی نا وہ ثواب درست گل ہو. یہ ہوئی ہے نا غیر مقلد، یہ غیر مقلدی نہیں بیان پاڑی طور پین عالم مگر لگنا تسی، مگر یہ مقلدی کوئی نہیں بھی عالم جنیا رہ پہ رسول اللہ دا ٹھیک ہے میں پڑھنا مگر اسی رسول اللہ کی کریے نعوذ باللہ ساڈا امام تے اللہ تو پھر کافر ہو کے مرنا بنا اللہ دی سننا آندا رسول دے پیچھے چل، رسول آندا میرے پیچھے چل، امام آندا رسول پیچھے لگ دی، تو کسے پاسے بھی نہیں، تو مردود ہے مقلد کوئی نہیں، لانتی ہے. تقلید دا موقع ادوں جدوں رسول اللہ دا فیصلہ نہیں آندا ٹھیک ہے. پھر اگے ساری بیعت کر کے لکھ دے واقور یوافق ما فی الملک قطن الامام. فرماؤندے علامہ شامی کہ میں نا یار اسے گل کی تائید ہوں اس گل تو جہی ملتقط فقہ حنفیہ کی کتاباں آتی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے میں جدو سر منواؤن لگا نا حضرت تراسی فخط پین الحلاق کی صلاح صاحب دسیا جدو میں سر مناؤ لی نائی اگے بیٹھا نا نائی ایڈا عالم 3 کماں تو نے مینوں غلط ٹھہرا جب تو غلط کر رہا یہ ایڈے وڈے امام عالم پر نائی تے آپ مسئلے جانتا انہوں کی یہ عالم نہ انہیں تے سمجھ کے بینوں حاجی نو کوئی نہیں پتا، انہیں کہا 3 کم غلط کر رہا تم. میں کہا 10 کی ہے. لما انجلست قال استقبل قبلہ، پہلا تو انہیں کہا منہ کعبے نو کر کے بہ سر مناؤنا ہی تے یہ وہ عام دامتا نہیں، یہ حج دا ایک حصہ ہے، اس تو بیت اللہ نو روک ادھر نو منہ کرتے سر منوں گا تیرا. فناولت الجانب الایسر تے دوجا میں کھبا پاسا آگے کرتا اے ادھروں من. قال ابدا بالایمن، انہیں کہا حاجی جی سجا پاسا شروع کرو. فلما اردت ان اذهب قالت فانشارك فرجعت فدفنت. پھر میں ادھر ہی اٹھ کے چلیا، انہیں کہا نہیں وال کٹھے کر تے کسی جگہ کھود کے سارے دفن کر. اے 3 گلاں جڑیاں جدوں مینوں ٹوکیا نا پھر میرے دل شوق پیدا ہویا بے اج تک علم کلام ہی پڑھیا تے مناظرے شیعہ نال تے معتزلہ کچھ نہیں، پہلا نماز روزے دے مسئلے تے سیکھنے چاہیے. پھر میں دین دی تلاش چ لگیا. 197 صفحہ دوسری جلد تو میں پڑھیا کہ امام بھی من گیا کہ میں نے سنائی جو ٹوکیا میں نے سمجھ اگے. پھر شامی لکھ دے کہ اتوں پتہ لگا کہ امام صاحب اپنی رائے واپس لے لی. یہ جڑی دہرائی جاندے نا وہ پاسا نہیں، وہ بعد آ گیا سی سنائی دے سمجھاؤ تو بعد سجا. مثال ہے مسئلے کی ایڈی گل کوئی مثالوں کے ذریعے کلیہ سمجھانا ہوں کہ اللہ دا رسول جڑا وہ نمونہ سامنے آ جائے سب چیزاں ختم ہیں. جب تک نہیں آتا ان سمجھو پانی نہیں ملیا چلو تیمم نہ گزارا کرو امام عالم منتے پھرو. جب پانی آ گیا تیمم باطل ہو گیا. ہوں تیمم کی کہڑی لوڑ ہے؟ پانی نے طہارت کر، یعنی حدیث رسول پانی ہے، علماء دا اتحاد تیمم ہے. نہ پانی ملے تیمم، جب پانی ہوئے پھر جڑا تیمم کرتا پھردا نہ امام دا پیرو نہ رسول دا پیرو نہ کتاب اللہ دا پیرو. اللہ مینوں تانوں توفیق دے. یہ بحث جڑی سی بہت ضروری سی
قادیانیاں دے دجل تو بچاؤ لی لازم سی کہ امت انعام سب جاری ہے، نبی دا ٹائٹل نہیں ملے گا، یہ نہیں خطاب کہ ملے گا کہ نبی ہے تے لوگوں کو کہنا شروع کرے میرے مگر چلو اے حق نہیں، سارے حضور دے جھنڈے ہٹھا امتی بن کے بہن گے، اونج امت سب دی سرداریاں اللہ پاک نے دتیاں، عزت مرتبے سارے ہے گے، مگر دعوی نبوت کوئی نہیں، امت نو پریشان کرنے کوئی نہیں، کوئی دعویٰ نہیں ہونا کسی کا، نہ کسی نے آخنا میرے علاؤ تو میرے علاؤ، ایک کم گیا مک، ہوں ایک ہی دعوت ہے کہ سارے دے سارے محمد رسول اللہ دے پیرو بن صلی اللہ علیہ وسلم۔ نواں بندہ جڑا اس کو کام ہوندا تے حضور دی خدمت کرے، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دا بھی سن لو، کوئی نہ سمجھے کہ جدوں آن کے تو اسے نبوت دا کام شروع کر دیں گے کہ میں عیسیٰ آ گیا تھا میری جماعت پڑھو نہیں تے تسی مسلمان نہیں، توبہ توبہ توبہ، عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے اسلام تو جانا، نام ہی نہیں لین گے کہ میں نبی ہاں، نہ کوئی دعوت نہ اور کام کرن گیا، امتی بن جان گے، اس تو نماز تک نہیں خود پڑھاؤ گے، مسلمانوں دے امام پیچھے پڑھن گے کہ شرارت نہ چل پائے کہ پھر حضور دا کام بند ہے تو نویں نبوت چل پئی، نہیں، امام صاحب کہن گے مہدی علیہ السلام کیا امام روح اللہ نماز پڑھاؤ، فرمایا نہیں، اللہ نے سمت نو شان دیتی ہے، یہ نماز پڑھاؤ گے میں نبی ہوں پیچھے پڑھوں گا، یعنی دروازہ بند کر کہ دعوے نہ ہن کوئی کرے کہ میں فلاں مینوں مجدد منو، یہ چھڈو، ٹولیاں بناؤن دا حق نہیں، رسول اللہ دی امت دے ٹکڑے نہ کرو، اینو ایک رہن دیو، کام کوئی ہوندا تے کرو، رب کو جا کے انعام لے لو، اتنے تمغے بھی ملن گے، درجے بھی ملن گے، اتنے فساد کوئی برپا نہ کرے، نہ کوئی مہدی بنے، مہدی علیہ السلام دا بھی کسے حدیث نہیں آیا، لوگ آپ پہ گلاں بنائیاں، کوئی نہیں آ کے کہوں گا کہ میں مہدی ہوں، میری امت بنو، ایک کام رسول اللہ تو بعد قطعاً بند، نام ہی نہیں کوئی لے سکتا کون ہے میں کون نہیں، کام کر دین دا کہ ہوندا رب انعام دے گا تینوں، دعوی حق تعالی نقش ہر دعوی شکست، بالکل انہوں اللہ نے چور کر کے رکھتا کہ محمد مصطفیٰ تو بعد کوئی زبان نہ کھولے کہ میں فلاں ہوں میں فلاں، کام کرو امت دا شیرازہ بکھن تو بچاؤ لی کہ ٹکڑیاں نہ ہوئے امت، مگر اتنے کی دو چار بندے رل دے، ایک ہوں اتنے برطانیہ پناہ لئی ہے، آپ انگریز دی غلامی بیٹھا ہے اور اتنے بندے بھیجتا، کچھ اتنے نائب بھی بناتے، مسلمین چوں نکل گیا، میرے کو بھی آدھے نہیں کہ انہیں جی رفائی نے اعلان کرتا میں امیر المومنین میری بیعت کرو، میری بیعت تو بغیر جڑا مروں گا دوزخی ہوگا، کیا دین والے نے ٹھٹھا بڑھایا، ادھر مسلمین دے امیر سی مسعود احمد صاحب، وہ کہیں جڑا جماعت المسلمین نہیں آتا، اور کافر مردہ وہ جنازہ کوئی نہیں، سن لو کسے ہن کافر نہیں مرنا، کوئی خطرہ نہیں رہا، وہ نبی آدھے سی تو زمائش ہوں سی، کوئی من بہندا سی تو مسلمان کوئی منکر ہو جاتا سی کافر، اور ٹل گیا خطرہ، اللہ دے رسول علیہ السلام لا نبی آبادی، سن لو میرے تو بعد ہوں امتاں بناؤ والا کوئی نہیں آنا، امت میری بن کے رہو، مسئلے مسائل طے کرتے پھرو جنہیں مرضی، ہوں کوئی اتنے شرارت نہ کرے تو نہ کوئی گروہ بنائے، توفیق ہوں تو کوئی کام کر، اتنے اللہ تعالیٰ تینوں جو مرتبہ چاہے آخرت دے دے، اتنے گروہ بندی باقیاں یہاں دے جنازے نہ پڑھو، یہاں دعا سلام نہ لگ، کیوں رسول اللہ دی امت نہیں، تو کون ہے امت چو کرنے والا، تینوں مسعود نو مننا یا رفائی نو مننا، کدوں دا دین بنیا، کوئی دین نہیں۔ یہ شیخ الاکبر فرماؤں دے کہ میں ایک عالم دین نہ ناراض سی، میرے شہر دا عالم سی، میں دعا سلام نہیں سی لیندا، خواب چلا دے رسول اللہ السلام دی زیارت سے فرمایا محی الدین تو فلاں عالم نہ ناراض ہے، ہاں حضور میں ناراض، کیوں؟ میرے مرشد نو شیخ ابو مدین نو نہیں اچھا جاندا، فرماؤں دے اینے غضب حضور نو ویکھ، اتوں ہی فساد پیا، میرے پیر نو نہیں منتا، میرے امام نو نہیں منتا، وہ تو مڈ نو ویخ کہ محمد رسول اللہ نو منتا کہ گاں کہڑے رفڑ تو پیا، تیرا کوئی مرشد چنگا لگتا منتا پھر، مگر تو باقی دنیا کیوں تنگ کر کہ وہی نازل ہوئی تیرا مرشد ٹھیک ہے، خدا جانے تو مرشد سمجھنا بچوں شیطان ہی ہو۔ فرمایا تم ابو مدین نو رونا ہے، میرے نال محبت کرتا کہ نہیں کرتا، میرا امتی ہے کیا؟ ہاں یا رسول اللہ تو فرمایا پھر تینوں ابو مدین دا چیتا آ گیا، میرا چیتا نہیں آیا کہ میرے نال محبت کرنے والا تو وہ دشمنی کرتا، جا کے معافی مانگ وہ صلح کر، ورنہ تیرے نتیجہ پوچھنا پؤ گا کہ میرا امتی ہے تو نفرت کرنا، اپنے پیر پر سویرے ہی جا کے معافی منگی، تحفے تحائف دیتے، اور وہ اثر بھی اچھا ہوا، جدو انہیں آخا تو آؤں نہیں، فرمایا حضور نے ڈانٹا، کیا اللہ میری خاطر رسول اللہ نے تینوں ڈانٹا، انہیں شیخ ابو مدین نو برا کہنا شروع کر دیتا ہے، نہ انہوں نے محبت کرنی شروع، حضور نے فرمایا میرا رشتہ ویکھیا کرو کہ میں تہاڈا نبی ہے گا کہ مینوں مندا، بعد والے کسی نو مندا یا نہیں مندا آپ اپنی سمجھ، مگر انہوں نے ٹکڑے کیتے، کوئی آندا اس صحابی نو منو، کوئی آندا اس امام نو منو، اور رسول اللہ کدھر چلے گئے وچوں، وہ مرکز گم ہو گیا، جدو امت کا کوئی آدمی انہوں نے منتا، تینوں کہڑی لوڑ ہے فلاں منتا کہ نہیں منتا، انہوں سمجھ آئی ہے نہیں سی نیک وہ نہیں انہوں چنگا کیتا، تینوں سمجھ آئی اچھا تو تعریفاں کر، مگر جب تک کوئی اس کلمے دا منکر نہیں ہوندا کہ میں اللہ دے رسول نو رسول نہیں منتا،
انہاں چر کوئی خطرہ نہیں، وہ اسلام غلطی ہو سکتی، گمراہی ہو سکتی، جو مرضی ہوئے، وہ کافر ہون دا کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی، لا نبی بعدی ذی احسان خدا سے پردہ ہے ناموس دین مصطفیٰ۔ حضور نے اعلان کر کے میرے بعد نبی کوئی نہیں، امت نو اپنے سرپوش تھلے لے گیا، جب تک میرے جھنڈے ٹھانڈے کوئی گل نہیں، کہے نو منو نہ منو، میں جانا تے میرا کام ہے، مینوں نہ چھڈ دیو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم میرے سامنے بیٹھے ایک عالم دین، یہ دو ساتھی جنہاں چ ایک تے پرانے میرے دوست جنگ چو آئے، گھر بھی گئے سی، ہن اج اتنے بھی حاضر ہوئے۔ میں وعدہ کیتا سی انہاں دے بھائی طویل بیماری تو بعد مر گیا، بہت تکلیف دے بیماری تواڈے سامنے علاج لے جانا، 35,000 دے دو بیچارے مقروض ہو کے مرے، ہن رہ گئیاں یتیم بچیاں، انہاں چوں ایک دی شادی کرنا چاہندے، اس میرے دوست عالم دین نے نال لے کے آئے، یہ بھی عالم دین ہے ماشاء اللہ، میں مگر کی کیتا جائے، حالات جڑے لوگوں کو مجبور کر دیں، یہ اس قابل ہے ویسے سارے بندے جنہاں لوگوں کو زکات بھی وہ بشک کئی میرے دوست جڑے پوچھتے رہتے کو بندہ دسو، یہ میں انہوں کے سامنے اعلان کرتا ہوئے بالکل میرے اپنے سمجھو بھائی، یہاں دی اس مشکل جنہاں دی مدد فرماؤ، یہاں دی مدد کیا دی دراصل اپنا ہی بھلا ہے، اللہ خوش ہوگا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام جدو یہ گل کہی کہ میں اور یتیم دی تھرپرستی کرنے والا جنت اس طرح ہوں، اس تو بڑی کوئی گل نہیں، انگلاں جوڑ کے کیا کہ یتیم دی خبر لینے والا میں اس طرح ہوں۔ اج تسی اللہ تعالیٰ توفیق اور حوصلہ دے، مدد فرماؤ، یہ جنہاں لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے زکات دے مال دا بھی مالک بنایا، وہ 35,000 تے کردہ ہی اس مرحوم دا، اور بچی دا بھی آخر کچھ نہ کوئی بناؤنا، تو تعاون کر دیو، زکات دین والوں کا تو احسان ہی کوئی نہیں ہونا، یہ تو انہوں نے ذمہ قرضہ جڑا اترنا، تو رب توفیق دے ہن بھی دیو، تو باقی ساتھیوں نے سن لیا، وہ بعد بھی یہ جڑا نا مکمل کرو، انشاءاللہ میرے اور تہاڈے لیے بہتری کا سامان ہوگا۔ اور جدوں کئی عالم آ کے کہیں نا میرے تہاڈے لیے بڑا سرٹیفکیٹ ہے رب دے، ہاں کہ آدھے مولانا اسی ساری مسجداں ویکھ رہی ہیں، کوئی کتے اعلان نہیں کرتا، آپ اپنے علو سدھے کر دے، ایک مسجد ویکھی ہے جتنے تسی اپنے لیے کدی نہیں کیا، ہمیشہ بچیاں لی، یتیماں لی، غریباں نو، میں آخیا یار میں ہی اپنے ذمے لے لیا، میرے لیے کسی ایک یتیم بچی کی دعا اللہ دے سامنے چلی گئی، شاید میرا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ پوری مسجد لیے سمجھو رب دی رحمت ہے، اینوں وقت نو گوایا نہ کرو، پیسے اتنا ہی رہ جانے ہیں، تے چانس شاید پھر ملے نہ ملے، نیکی کا موقع آوے، دوڑ کے ادھر فسٹ آوے کل خیرات، اگے دوڑیا کرو۔ تو یہ قرضہ بھی اور بچی دی شادی لی جڑا سامان ہے کر دیو میرے ویر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہاڈی عاقبت سنوار دوں گا۔ دوسرا مولوی فقیر اللہ صاحب کی طرفوں ایران ہے، کتاب اندر کہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، قرآن کی روشنی میں بھی انہاں کتاباں دے بارے فرماؤ دے کہ میرے نال بھی تعاون کرو، حالت انہاں دی پتلی ہے، اللہ توفیق کتاباں ہی خرید لیا کرو، چلو یہ تعاون دی شکل نکلوں دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جڑے ساتھی